دوستو چینل سبسکرائب، لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں کہ جو پاکستان کے اٹارنی جنرل ہیں خالد جاوید صاحب اور کچھ ججز حضرات، وہ کیوں پاکستان کے عوام کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ یعنی آپ حیران ہو گئے کہ میں یہ لفظ کیوں استعمال کر رہا ہوں۔ یعنی خالد جاوید صاحب جو اٹارنی جنرل ہیں، ظاہر قانون دان ہیں یا قانون کے ماہر ہیں، بڑے زبردست وکیل ہیں، بیرسٹر ہیں، پروفیسر احمدی خان کے لخت جگر ہیں، لیکن جب عدالت میں جاتے ہیں تو کیونکہ باوردی ٹھگوں کی فرنچائز کے ترجمان ہیں، ان کے نامینی، ان کے اپوائنٹی ہیں اور ان کا کیس پلیڈ کر رہے ہیں، تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے نا، سیکرٹ بیلٹ، یعنی امیجن کریں کہ پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 226 میں یہ بات کلیئرلی لکھی ہوئی ہے کہ آل الیکشنز انڈر دا کانسٹیٹیوشن ادر دین دوز آف دا پرائم منسٹر اینڈ دا چیف منسٹر شیل بی بائی سیکرٹ بیلٹ۔ یعنی جو وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے انتخابات ہیں، ان کے علاوہ باقی سارے الیکشن انڈر دی کانسٹیٹیوشن، یعنی جو اس قانون، اس آئین کے تابع انتخابات ہوں گے، وہ خفیہ بیلٹ کے ذریعے ہوں گے، خفیہ ووٹ یا خفیہ رائے دہندگی اس میں شامل ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے، یعنی ایک کنکلوسیو سینس میں، کہ سیکرٹ بیلٹ کا وجود جو ہے وہ دراصل کرپٹ لوگوں کی مرضی ہے، کرپٹ لوگوں کو پروموٹ کرتا ہے، اور یہ پرورٹ لوگ ہیں، یہ بدماش لوگ ہیں، یعنی یہ سارے کم و بیش، یعنی ان کا مطلب ہوئی ہے جو خالد جاوید صاحب فرماتے رہے ہیں سپریم کورٹ میں، اور ججز کے جو ریمارکس ہیں وہ بھی کم و بیش اسی نقطے کی طرف تھے کہ کیوں، یعنی اس میں سینس کیا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہو، وہ کہتے ہیں۔ اب یعنی موسٹ فارمل سینس میں بات کرو، ٹو دا پوائنٹ، تو وہ تو یہی ہے کہ اب بندہ پوچھے جسٹس گلزار سے، جو 5 ممبر بینچ کے سربراہ ہیں اس کیس میں، کہ تمہیں چیف جسٹس بنانے کا یا تمہیں بطور چیف جسٹس ہیئر کرنے کا، یہاں جو ہماری کانوں سے، یعنی وہاں پر جو بھی لوگ شامل تھے سماعت میں، کہ جو آواز ٹکراتی ہے تمہاری بطور چیف جسٹس، اس میں کیا سینس ہے؟ یعنی تم کیا چیز ہو کہ کیا تم سے بڑا کوئی قانون دان نہیں ہے؟ کیا تم سے بڑا کوئی ذہین نہیں ہے پاکستان میں؟ کیا تم سے بڑا کوئی آئین اور قانون کو کمپریہنڈ نہیں کرتا؟ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، لیکن پھر بھی تمہیں بطور چیف جسٹس برداشت کیوں کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ آئین میں لکھا ہے، یہ سبب ہے۔ اسی طرح سیکرٹ بیلٹ کیوں ہے؟ سادہ سی بات ہے، آئین میں لکھا ہے۔ اب آئین میں یہ لکھنے والوں نے کیوں لکھا ہے؟ اس کے ظاہر فار اینڈ اگینسٹ آرگومنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن نہ یہ کہ جو یعنی سیکرٹ بیلٹ کے حق میں ہیں ان کو کوئی گالی گلوچ بنتی ہے، اور نہ جو اس کے مخالف ہیں ایز سچ، یعنی بذات ہی اس کے، یعنی انلیس کے کوئی موٹیو سامنے ہو تو ان کو کوئی برا بھلا کہنا ضروری ہے۔ اب سیکرٹ بیلٹ اگر بری بات ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں سیکریسی بری بات ہے، تو کورٹ کے کیسز میں یعنی اب بالفرض ججز کہتے ہیں کہ ہماری سرویلنس نہ ہو، یعنی ہم کیا کرتے ہیں کوئی نہ پوچھے، ہماری جائیداد کہاں ہے کوئی نہ پوچھے، تو پھر اس میں کیا سینس ہے؟ یہ سیکریسی کیوں ہے؟ کیا یہ کرپٹ پریکٹسز کو پروموٹ نہیں کرتی؟ کیا جو ججز کو تحفظ دیا گیا ہے وہ کرپٹ پریکٹس کو پروموٹ کرتا ہے، اگر اس سینس میں دیکھنا چاہیں تو؟ یعنی ہر چیز کے کچھ نقائص ڈھونڈے جا سکتے ہیں اور کچھ فوائد ڈھونڈے جا سکتے ہیں، اس کو بیلنس کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے جو اس فیور میں چلی جائے۔ اب کیونکہ فریمرز آف دی کانسٹیٹیوشن نے یا اس میں امینڈمنٹ کرنے والوں نے وہ کمپیٹنٹ تھے، انہوں نے یہ بات سوچی کہ سیکرٹ بیلٹ ٹھیک ہے، لہذا وہ ٹھیک ہے۔ کل اگر وہ آئین میں ترمیم کر دیتے ہیں تو ظاہر ہے پھر ہم کہیں گے وہ ٹھیک ہے۔ یعنی اس میں
یہ برا بھلا کہنے والی کہ یہ پرورٹ ہیں، کرپٹ ہیں، یہ ہارس ٹریڈنگ کے لیے ہیں، یہ اسی کرپٹ نظام کو مطلب دوام دینے کے لیے یہ لوگ ایسا کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ. حالانکہ جو اس میں سیکرٹ بیلٹ کے حق میں جو لوگ دلائل دے رہے ہیں یا جو حکومت نے اس ریفرنس بھیجا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوگی؟ ہم نے الیکشن سیکرٹ بیلٹ سے ہٹ کے کروانا ہے، یعنی سامنے ووٹ جو ہیں وہ ڈالیں، تو اس کے لیے کیا آئین میں ترمیم کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ انہوں نے پوچھنا یہ ہے. حالانکہ اس میں اس کی میرٹس اور ڈی میرٹس کا تو کہا ہی نہیں گیا. سوال سادہ سا ہے. آپ کہیں ججز حضرات کہ ٹھیک ہے جی، ہم نے بڑا غور و فکر کیا ہے، لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو، سیکرٹ نہ ہو، تو اس کے لیے آئین میں ترمیم چاہیے. یا وہ کہیں کہ آئین میں ترمیم نہیں چاہیے، سمپل لیجسلیشن کافی ہے. یا یعنی جس طرح اس میں یہ تو کہا ہی نہیں گیا کہ ان کو برا بھلا کہیں جو اوپن بیلٹ کے حق میں ہیں یا جو سیکرٹ بیلٹ کے حق میں. یعنی عجیب بات یہ ہے کہ جو بات پوچھی نہیں گئی اس پر وہ پھبتیاں کستے ہیں. یعنی بالکل یہ اسی طرح کی مینٹلٹی ہے کہ جس طرح وہ گاڈ فادر ہوتا ہے جی فلموں میں ہوتا تھا، جس طرح وہ کھوسا صاحب نانسنس قسم کی یعنی باتیں کرتے تھے. ہاں، میں ارادتاً اس دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آئین میں بات لکھی ہے اور تم کہتے ہو کہ یہ نانسنس ہے، یعنی تم کہتے ہو کہ یہ کرپٹ پریکٹسز ہے. پھر تو آئین پورے کو سیبوٹاژ کر دیا جائے. حالانکہ جو باوردی ٹھگوں کی فرینچائز ہے، انہوں نے یہ سوچا ہے کہ پی ڈی ایم کی موومنٹ نے ان کے سٹانس کو اتنا کھوکھلا کر دیا ہے، ان کو اتنا بے نقاب کر دیا ہے، ان کی شرارتوں کو، ان کی نالائکی کو، ان کی سمجھ لیں کہ جو ملک کے ساتھ سسٹمیٹک سیبوٹاژ کرنا ہے، اس کی معیشت کو، اس کے نظام کو، اس کے عوام کو تنگ کرنا ہے. تو وہ اتنا زیادہ پریشر ہے کہ اگر سیکرٹ بیلٹ ہوگا تو ظاہر ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے. حالانکہ توپ و تفنگ والے تو ان کے ساتھ ہیں. لہٰذا پروفیسر انڈی خان بھی حیران ہوتے ہوں گے اپنی قبر میں کہ اس صاحبزادے کو تو لندن بھیجا تھا کہ کوئی آئین اور قانون کی بات کرتا، لیکن یہ باوردی ٹھگوں کی فرینچائز کا ترجمان بن کر کے سپریم کورٹ میں بیٹھا اور پورے عوام کو گالی دے رہا ہے. اگر سیکرٹ بیلٹ بری بات ہے تو پھر عام الیکشن بھی اوپن اس سینس میں کر دیں. آپ کو پتہ ہے کہ الیکٹورل لاز کے تحت جب آپ ووٹ ڈالتے ہیں جنرل الیکشنز میں یا کسی بھی الیکشن میں، آپ باہر اس پر سٹیمپ لا کے لوگوں کو دکھائیں یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، اور اس پر باقاعدہ آپ کے خلاف کرمنل کیس بن سکتا ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے. یعنی اس کو ایک جرم کے طور پر لیا ہے قانون اور آئین. اس کا مطلب یہ ہے کہ 22 کروڑ لوگ جو ہیں جو سیکرٹ بیلٹ اب تک کرتے آئے ہیں، وہ سارے پرورٹ ہیں، کرپٹ ہیں، بدعنوان ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان ٹھیک ہو. صرف یہ باوردی ٹھگ اور ان کی فرینچائز لے پالک خان صاحب اور ان کے پھر آگے یہ جو انڈی خان کے صاحبزادے ہیں، یہی بس ہیں ملک کے وفادار، یہی ہیں ایماندار، صادق و امین. یا پھر آ کے جناب گلزار احمد صاحب ہیں، یا ان کے حاشیہ بردار باقی جو ہیں، جو بیٹھے ہوئے بطور جج ہیں لیکن بات ایسے کرتے ہیں کہ جیسے پی ٹی آئی کا کوئی سوشل میڈیا کا ورکر ہے اور لوگوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے کیوں تم ہمارے یعنی اوپن بیلٹ کی مخالفت کرتے ہو. بھائی بات یہ ہے کہ اگر اوپن بیلٹ ضروری ہے تو پھر عوام میں یہ کرائم کیوں آپ نے کہا ہوا ہے کہ الیکٹورل لاز کے تحت اگر کوئی ووٹ سامنے ڈالتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، تو یہ بری بات ہے. پھر کہیں کہ ٹھیک ہے، پھر ظاہر ہے جس کا ڈانگ سوٹا ہوگا محلے میں وہ انہیں کہے گا بھائی مجھے دکھاؤ، اگر نہیں دکھاتے تو ظاہر ہے پھر گھر نہ آنا کل. تو اسی طرح کی انہیں یہ سامنے بات نہیں نظر آتی کہ وہی صاحب ایک اور کیس میں اٹارنی جنرل صاحب یہ فرماتے ہیں سپریم کورٹ میں کہ فلاں شخص کو، یعنی وہ ڈینیل پرل کیس کے حوالے سے، کہ اگر اس سابقہ ملزم کو، ظاہر ہے وہ ملزم نہیں ہے، سابقہ ملزم کو اگر آپ جیل سے باہر نکالنے کا حکم دیتے ہیں، جو کہ وہ پہلے دے چکے ہیں، ان کو کسی نے مانا نہیں سپریم کورٹ کا حکم، نہ ہائی کورٹ کا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا اس کو اغوا کر لیا جائے گا، اس کو اٹھا لیا جائے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیٹ آف پاکستان خود کہہ رہی ہے
کہ اگر تم نے اس کو رہا کرنے کا حکم دیا تو ہم سڑک سے اٹھا لیں گے، سادہ سی بات ہے، یا اگر اس کو کوئی اور اٹھائے تو ہم روک نہیں سکتے۔ کون اٹھائے گا؟ اٹھائے گا وہی جو لوگوں کو اٹھا کے غائب کرتے ہیں، یا سات سمندر پار سے آنے والے لوگ جب اٹھاتے ہیں تو یہ ان کے دست و بازو بنتے ہیں، یہ ان کے معاون اداکار ہوتے ہیں۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ اتنا اپریشن ہے اور اتنا اسٹیٹ مجبور ہے ان گنڈوں کے سامنے، باوردی ہوں یا ان کی فرنچائز ہو، کہ لوگوں کو زندگی اور موت کا مسئلہ درپیش ہے جب وہ ان کی مرضی کے خلاف زندگی گزاریں، ان کی مرضی کے خلاف موقف اپنائیں تو ان کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر یہ کہتے ہیں کہ اوپن بیلٹ ہو، اس لیے کہ جب ٹھگوں کو ضرورت ہو تو وہ ان کا بازو مروڑ سکیں۔ یعنی محکمہ زراعت لوگوں کو اعلان اغوا کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان کو کہتا ہے یہ پارٹی جوائن کرو، وہ پارٹی جوائن کرو، یہ ٹکٹ واپس کرو، وہ واپس کرو۔ اس انوائرمنٹ میں جسٹس گلزار اور باقی ججوں کو کیا وہ نابینے ہیں؟ یہ باتیں نظر نہیں آتی کہ ان کا حل یہی ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہو۔ لیکن پھر بھی اگر آئین ساز یہ چاہتے ہیں، آئین پاکستان ان کو حق دیتا ہے کہ پارلیمنٹ اگر 2/3 اکثریت سے امینڈمنٹ کر لیتی ہے تو ٹھیک ہے، پھر ان کا حق بنتا ہے، یعنی یہ ان کا اختیار ہے۔ تمہارا کام تو پہلے اصولاً تو یہ تھا کہ جو ہی ریفرنس آیا اس کو واپس کر دیں، کہ آئین میں جب کلیئرلی لکھا ہے۔ اب آئین میں آپ ججوں کے کہنے پر، یعنی مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ سے ہم ترمیم نہیں کروا سکتے آئین میں، لہذا آپ ہمیں ترمیم کر کے دیں۔ یعنی اپنے باوردی ٹھگوں کی خوشی کے لیے پورے عوام کو گالی گلوچ، ججز اور اٹارنی جنرل سمیت۔ یعنی یہ کہاں کی وہ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں نا الٹریسی بہت ہے، ناخواندگی بہت ہے، جہالت ہے، اس وجہ سے۔ او بھائی یہ جہل لوگ ہیں۔ اٹارنی جنرل صاحب بیرسٹر ہیں، وہ صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے BA LLB ایٹ لیسٹ ہیں، اور بہت سارا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے قانون کو گھول کر پیا ہوا ہے، اس لیے چیف جسٹس۔ باقی بھی ججز حضرات یا باوردی ٹھگ جو ہیں ان سے پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی دنیا میں ان جیسا ہے ہی کوئی نہیں، ہر فیلڈ کے ماسٹر ہیں وہ۔ تو یہ بات پھر بھی، حالانکہ وہ باوردی ٹھگ کیونکہ لوگوں کو یعنی سویلینز کہتے ہیں تو ظاہر ہے ان کی فرنچائز کے لوگ بھی یہی کہیں گے۔ حالانکہ سیکرٹ بیلٹ میں بھی انہوں نے، یعنی جو سیکرٹ بیلٹ ہو یا اوپن بیلٹ ہو، جو بازو مروڑتا ہے، ججوں کو بھی پتہ ہے، اٹارنی جنرل کو بھی پتہ ہے، یا وہ باوردی ٹھگ جنرلز ہوتے ہیں یا ان کے فرنچائز والے ہوتے ہیں۔ لیکن ادھر ادھر کی ساری باتیں کرنی، اصل پوائنٹ ڈسکس نہیں کرنا۔ اس میں آئین کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہو، لہذا ججوں کو چاہیے تھا کہ واپس بھیج دیتے، بھئی اگر آپ چاہتے ہو اس کو بدلنا تو آئین میں ترمیم کر لو، دیٹس اٹ۔ ہمارا اتنا ہی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ اوپن بیلٹ کا سپورٹ کرنے والا صادق و امین ہے اور سیکرٹ بیلٹ کو سپورٹ کرنے والا کرپٹ ہے اور بدعنوان ہے اور جھوٹا ہے اور یہ ہے اور وہ ہے۔ آپ کو اگر پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ اجازت نہیں جناب، خدا حافظ۔